شادی کے لیے اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ اچھی عورتوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جس سے ہم شادی کر رہے ہیں وہ اچھی عورت ہے یا بری؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے شوہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، شادی کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرنا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کے لیے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں شادی کے لیے عورت کے انتخاب کے حوالے سے کچھ رہنما اصول موجود ہیں۔ نکاح کے لیے سب سے اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ محترم ناظرین، نکاح یعنی کسی کو شریک حیات، رفیق زندگی اور عمر بھر کا ساتھی بنانا، وہ بھی خوشی اور آرام، ورنج و غم غرضے کے ہر حال میں ساتھی ہو، جس کے انتخاب کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس میں کافی سوجھ بوجھ اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ آدمی چند گھنٹوں یا چند دنوں کے سفر میں نکلتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آس پاس بیٹھنے والے لوگ ذرا سلیقے کرینے والے اور مہذب اور بااخلاق ہوں، تاکہ سفر پرسکون طور پر گزر جائے اور کسی طرح کی ذہنی کوفت نہ ہو، ورنہ وہ تمام راستے بوریت، الجھن اور گھٹن محسوس کرتا ہے۔ چند دنوں یا گھنٹوں کے سفر میں جب آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سفر بڑے آرام اور سکون سے کریں، تو پھر زندگی بھر کا ہم سفر منتخب کرتے وقت ان ضرورتوں کا احساس تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی ہو کہ جب اس کو شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ حضرت معقل بن بسیار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے اور بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت اولاد کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اگر وہ بیوہ عورت ہے تو پہلے نکاح سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور بچے جننے والی ہے، اور اگر کنواری ہے تو اس کی تندرستی سے اور اس کے خاندان کی نکاح کی ہوئی عورتوں سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے صرف اس کے حسن و جمال اور مال و دولت کی وجہ سے شادی کی تو وہ دونوں اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، لیکن جس نے دینداری اور پارسائی کو اہمیت و اولویت دی، اسے مال و جمال دونوں حاصل ہوں گے۔ اسلام اور شادی۔ آج کل کے زمانہ میں اچھا رشتہ ملنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کام میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ خوب دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ عام طور پر سب سے پہلے لڑکی کا کردار دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بد کردار عورت صرف ایک مرد پر کنایت نہیں کر سکتی، جیسا کہ اس ماڈرن دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں اپنی آزاد زندگی میں وعدہ کسی اور سے کرتی ہیں، شادی کسی اور سے، اور محبت کا دم کسی تیسرے سے بھرتی ہیں۔ اس طرح کی عورتیں شوہروں کے لیے ایک زبردست المیہ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی اجیرن بن کر رہ جاتی ہے۔ دوسری چیز، عورت کا حسن اخلاق دیکھا جائے کہ بد اخلاق وہ بد مزاج عورت بڑی منہ پھٹ اور زبان دراز، ناشکر، گستاخ اور بے ادب ہوتی ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ عورت کا حسن و جمال دیکھے کہ خوبصورتی الفت و محبت اور فرحت و انبساط کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ بے دیکھے جو شادی ہوتی ہے اس کا انجام عام طور پر پشیمانی و ندامت ہوتا ہے۔ پارسائی و دینداری کے ساتھ حسن و جمال اس لیے ضروری ہے کہ عورت کی خوبصورتی مرد کو ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن جس کے پیش نظر صرف اتباع سنت ہو اس کے لیے خوبصورتی ضروری نہیں، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بے حد خوبصورت لڑکی کی موجودگی میں اس کی ایک ہی آنکھ والی بہن اور کالی بھی تھی، مگر اپنی بہن سے زیادہ عقل والی تھی۔ یہ تقوی اور اتباع سنت کی اعلیٰ منزل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچو تم گورے کی حیالی سے،
صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ فرمایا، بری جگہ کی خوبصورت عورت یعنی برے خاندان کی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بری رگیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ شریف خاندان اور شرافت کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اچھی رگیں اچھا خون اپنی طرف کھینچیں۔ مذہب اسلام میں علم اور حسن، عمل اور تقوی سب سے بڑا معیار ہے، نیز جہاں تک ہو سکے کنواری عورت کو ترجیح دی جائے کہ کنواری عورتیں زیادہ محبت کرتی ہیں۔ مطلقہ اور بیوہ عورتیں اکثر اپنے دلوں میں پرانے شوہر کی یادیں بسائے رہتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم نے کسی دوشیزہ سے شادی کیوں نہیں کی کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے؟ لیکن یہ باتیں جوانوں کے لیے ہیں، عمر رسیدہ بوڑھوں کے لیے نہیں، کہ منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت نہ ہو مگر اپنی دولت کی بنیاد پر کسی دوشیزہ سے شادی کریں جس کے عموماً ہولناک نتائج ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ نیز کسی بدمذہب جس کی گمراہی کفر کی حدوں میں داخل ہو چکی ہے، ان سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ نہ ان کو رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو اپنی لڑکی تو نہیں دیتے مگر ان کی لڑکی یہ سمجھ کر لے آتے ہیں کہ اسے سنی بنا لیتے ہیں۔ یہ رجحان بھی صحیح نہیں ہے، اس انداز فکر سے بھی بچنا چاہیے۔ دوستی، محبت اور ناطہ صرف اللہ عزوجل کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ نکاح کے لیے پیغام بھیجنا سنت ہے۔ رشتے کی تلاش میں لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو شادی کرنے کا پیغام دینا سنت ہے۔ پیغام پر دونوں فریقوں کو تسلی کرنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے خاندانی حالات اور نام و نسب دیکھیں۔ لڑکی والوں کو چاہیے کہ رشتے کی ہاں کرنے سے پہلے لڑکے کی استطاعت کا جائزہ لیں، اس کے کردار کی چھان بین کریں۔ ایسے ہی لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی لڑکی کی سیرت اور سلیقہ و شواری کا پوری طرح جائزہ لیں اور پھر نکاح کے پیغام کو پکا کریں، یعنی منگنی وغیرہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس سے نکاح کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے کی اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔